الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیز ساتھیو، پچھلے ہفتے ذی الحجہ کے مبارک عشرے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کو سال بھر کے تمام 10 دنوں میں سب سے افضل بتایا ہے کہ اتنا مقام، اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت کسی دوسرے عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے جتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو دی ہے. اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، کہ اس 10 دنوں کے اندر بہت سے وہ کام کیے جاتے ہیں، اکٹھا اور اجتماع کام جمع ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے عشرے کے اندر نہیں ہو پاتے. مثال کے طور پر اسی عشرے میں ایک دن عرفہ آتا ہے جو سال بھر کا سب سے افضل دن ہے، یا یوم النحر کا دن آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے حرمت والا دن ہے کہ نہیں؟ اسی عشرے کے اندر لوگ قربانی کرتے ہیں جو اسلام کا ایک شعیرہ اور اسلام کا ایک نشان امتیاز ہے. انہی عشرے کے اندر لوگ حج کرتے ہیں جس سے دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. اسی عشرے کے اندر وہ مبارک دن عرفہ کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی اور دین اسلام کو مکمل کر دیا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی سال کے کسی اور دن کے اندر اکٹھا نہیں ہے، کسی اور دنوں میں اکٹھا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کو سال کے تمام 10 دنوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے، اتنا کسی اور دن میں محبوب نہیں ہے. اور آخر میں چل کر کے ہم نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے جہنم سے دور ہو سکتے ہیں اور جنت کے قریب ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لے آنا. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے؟ ظاہر بات ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں صدقہ اور خیرات کرو. یہ حدیث ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ ان مبارک دنوں میں ان کاموں میں سے کوئی کام بھی انسان کر سکتا ہے، کوئی کام بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ انسان فقیر ہو، اس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کسی کو یاد ہے؟
کسی کو نہیں یاد ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ انسان فقیر ہے، کچھ نہیں کر صدقہ نہیں کر سکتا، کچھ پیسے نہیں دے سکتا، تو اسے چاہیے کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اسے چاہیے کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بڑا بزدل ہو، اسے کسی کو بھلی بات بتانا نہ آتا ہو، بری بات سے روکنا نہ آتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے کام آ جائے. ضرورت مند لوگ جو ہیں، محتاج ہیں، ان کے کام آ جائے. کوئی بھی کام کرے. اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، فن دیا ہے، ہنر دیا ہے، کام کا طریقہ دیا ہے، کسی کے لیے کچھ کام کر دے. کسی بیوہ عورت کے لیے پانی بھر دے، کسی کمزور مسکین کے لیے دکان سے سودا لے آ دے. ظاہر بات تو پیسہ دے گا، آپ کام کیا ہے؟ صرف دکان بازار جا رہے ہیں، اس کے لیے سودا لے کر کے چلے آئیں. یا کوئی اور کام ہے، کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے، دیکھا کہ اس کے ساتھ سامان زیادہ ہے، بوڑھا آدمی جا رہا ہے، اس کے ساتھ سامان زیادہ ہے، آپ نے کیا کیا کہ اس کا سامان اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دیا. یعنی کوئی ایسا کام کر دے. تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا، اس کے بعد سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ کیا کرے؟ اس سے یہ بھی نہ ہو سکے، اتنا کمزور ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ تو ایسا کرے، کسی مظلوم کی مدد کر دے. کسی مظلوم کی، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس کی انسان مدد کر دے. کہا اگر اس سے یہ بھی نہ ہو سکے، کہا تو چاہتا، آپ نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ جس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ نہ تو صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ بھلائی کسی اچھے کام کا حکم دے سکتا ہے، نہ کسی برائی کام سے روک سکتا ہے، نہ کسی محتاج کی ضرورت مند کے کوئی کام آ سکتا ہے کہ نہیں ہے، نہ کسی مظلوم کی مدد کر سکتا ہے. کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سے؟ تو کم سے کم اسے یہ چاہیے کہ اپنے شر اور اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھے. اپنے شر اور برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھے. یعنی کہنے کا مطلب ہے انسان کو کچھ کرنا ہے، بغیر کچھ کیے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتا، بغیر کچھ کیے ہوئے جہنم سے نہیں بچ سکتا. ضروری ہے کہ وہ کوئی کام کرے جو کام بھی اس سے ہو سکتا ہے، جس کام کے بھی وہ لائق ہے، جس کام کی بھی وہ حیثیت رکھتا ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. اس کی مثال ایک گاڑی سے لے لے. گاڑی میں بعض بہت بڑے پرزے ہیں اور بعض بڑے چھوٹے پرزے ہیں. بعض پرزوں کی قیمت ہزاروں تک پہنچتی ہے اور بعض پرزے کیا ہیں، مشکل سے 50 حلالے کے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہر پرزے کی اپنی جگہ پر کیا ہے، اہمیت ہے. اگر پرزہ کام کرنا چھوڑ دے تو گاڑی کا کام صحیح طور پر، یہ پوائنٹ ہے کتنے کا ہے جی؟ 10 روپے کا ہے، 10 ریال کا ہے کہ نہیں ہے؟ اور گاڑی پوری کتنے کی ہے جی؟ 25,000 30,000 50,000 ہی کیوں نہ ہو، اگر پوائنٹ نہیں تو گاڑی کام کرے گی. یعنی وہ معمولی سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، اس سے گاڑی کی خوبصورتی بھی نہیں کہ ہے خوبصورتی، گاڑی کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن آخر اس پردے کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ پردہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو گاڑی. اسی طریقے سے آپ جتنے لوگ ہیں اس معاشرے اور ماحول میں، سب کی اہمیت. ہر آدمی اپنی جگہ ایک پردہ ہے، ہر آدمی اپنی جگہ ایک پردہ ہے جو بہت کچھ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. اور یہی کام اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب اور جنت میں لے جانے اور جہنم سے نجات کا سبب بنے گا. تو اسی لیے وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اسی لیے آخر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے کام آپ بتلائے ہیں ان میں سے کوئی کام بھی انسان کرے گا تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں لے جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ مبارک دن ہے، ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کرے، کچھ نہ کچھ کر کے دکھلائے، اور جو کوتاہیاں پچھلے دنوں میں ہو رہی ہیں ان کا خسارہ، اس خسارے کو پورا کرے. تو ان 10 دنوں میں جو بڑے اہم کام آپ کے سامنے بتائے گئے تھے ان میں سے ایک کام قربانی کرنا بھی ہے.
یہ کام کیا ہے؟ قربانی کس کو کہتے ہیں جی؟ اگر پوچھا جائے آپ سے کیا بتائیں قربانی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جانوروں ہی قربانی کی جاتی ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آج اگر ہم ایک جانور ذبح کر دیں تو اللہ قربانی ہو جائے گی ہماری؟ اس دن اگر ہم ایک مرغی ذبح کر دیں ہماری قربانی ہو جائے گی؟ ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اس دن جو قربانی کے دن ہیں 10 تاریخ 11 12 اور 13 ان 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخصوص قسم کا ایک جانور, ہر جانور نہیں, مخصوص قسم کا, مخصوص عمر کا, مخصوص صفت کا, مخصوص قسم کا, مخصوص عمر کا اور مخصوص صفت کا جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا, یہ قربانی کرنا. مخصوص جانور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. کس جانور قربانی کی جائے گی؟ جو پالتو ہو اور 4 پیر والا ہو. پالتو جانور ہو, ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے ہرن پالتو جانور نہیں ہے, اگرچہ اسے لا کر کے لوگ پال لیں, ہے کہ نہیں؟ جنگلی گدھا ہے, اس کا کھانا جائز ہے نا, لیکن اگر اسے کوئی آدمی لا کر پالے قربان کرے تو نہیں. فطری طور پر جو جانور پالتو ہیں اور 4 پیر والے ہیں ان میں بھی خصوصی طور پر وہ جانور جن کی قربانی اللہ کو کرنے کی اجازت دی ہے قرآن مجید میں, جس کی طرف اشارہ ہے. ورنہ گھوڑا بھی پالتو جانور ہے نا, ہے پالتو جانور اور 4 پیر والا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جن 8 جانوروں کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے گھوڑا اس میں داخل نہیں ہے. وہ 8 جانور کون ہے قاری صاحب بتائیں؟ بکری اور بکرا 2 ہو گئے, بھیڑ نر اور نر مادہ جی چاہیے 2 ہو گئے, 4 ہو گئے جی, اور گائے اور بیل ہے نا, کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اونٹ نر اور مادہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. یہ 4 جانور ہیں نر اور مادہ جن کی قربانی کی جائے گی, ہے کہ نہیں ہے؟ اور باقی جانوروں قربانی نہیں. آپ سوچ رہے ہوں بھینس کی قربانی, ہاں دیکھیے نا, آپ کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیا کریں, آپ کے ہاں چونکہ گائے نہیں کرنے دیتے, گائے نہیں قربانی کر لیتے, اس لیے اس کی جگہ بھینس کی قربانی کرتے ہیں, یہ الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ مخصوص جانور ہونا چاہیے اور مخصوص عمر کا ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ مخصوص عمر کا ہونا چاہیے. اگر 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے تو اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. 9 مہینے کہا اس کی قربانی ہوگی, 11 مہینے کہا اس کی قربانی ہوگی, 11 مہینے 29 دن کہا اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ تو مخصوص جانور مخصوص عمر کو پہنچ جائے, خاص قسم کے جانور ہیں, ایک خاص قسم کی عمر کو پہنچ جائیں اور خاص قسم کے عیب سے پاک ہوں. ایک بکرا ہے, سال بھر سے زیادہ اس کی عمر ہے, لیکن اس کی ایک ٹانگ ہے ہی نہیں, بڑا اچھا تندرست ہے نا, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو مخصوص قسم کا جو جانور ہے مخصوص عمر میں پہنچے اور مخصوص صفات کا ہو. 4 قسم کے عیب جو جانور میں پائے جائیں گے ان کی قربانی نہیں ہوگی. پہلا عیب کیا ہے؟ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے, چلتے ہوئے معلوم ہو رہا ہے کہ لنگڑے لنگڑے چل رہا ہے, لیکن بہت غور کرنے کے بعد کہیں معلوم ہوتا اس کا لنگڑا پن تو کیا ہے, اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. دوسری شرط کیا ہے قاری صاحب؟ دوسرا عیب ایسا کانا ہو کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے سے آدمی بتا دے کہ ہاں اس کی ایک آنکھ کیا ہے, خراب ہے. تیسرا کیا ہے؟ ایسا بیمار ہو کہ اس کا بیمار ہونا ظاہر ہے, دور سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری, مثال خارش کھجلی کی بیماری ہو, پورے جسم کے بال اس کے گر گئے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, لال ہے,
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور آخری چیز، ہاں اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہ گیا. یہ 4 قسم کے عیب اگر کسی چوپائے جانور میں پائے جائیں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسا کمزور جس کی ہڈی میں گودا نہ، صرف چمڑے کے اوپر، صرف ہڈی کے اوپر چمڑا باقی ہے، باقی سارا کچھ سوکھ گیا ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے جانور کی قربانی، اگرچہ گائے، بھیڑ، بھینس، بکرا کوئی بھی ہے، اونٹ ہے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں. جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. اچھا یہ بتائیے، حدیث میں ہے کہ کانا ہو لیکن اگر اندھا ہے تو اس کی قربانی کی جائے گی؟ جی بھائی، جب کانے کی قربانی جائز نہیں ہے، ایک آنکھ والے کی، تو جس کی دونوں آنکھ میں اس کی قربانی کیسے کی جائے گی؟ جب لنگڑے کی قربانی جائز نہیں ہے تو جس کا سرے سے پیر ہی ایک کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کیسے جائز ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص دن جو ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ذی الحجہ میں مخصوص قسم کا جانور، جو یہ 4 قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ، مخصوص صفات کے حامل ہوں، ہے نا، اور مخصوص طریقے سے ذبح کرنے کا نام قربانی کرنا ہے نا. یہ نہیں کہ آپ اس کی گردن مارے ایسے پھاڑ دیا اس کا اور اس کا خون بہ گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. چھری گلے پر چلنی چاہیے، ہے نہیں؟ اور گلے کے اندر سے بہتر یہ ہے کہ 4 رگیں جو پائی جاتی ہیں وہ کٹ جائیں. ایک سانس والی رگ جس کو حلقوم کہا جاتا ہے، دوسرے کھانا اور پانی والی نلی جس سے کھانا اور پانی اندر جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور 2 چیزیں بغل میں جو 2 موٹی رگیں ہوتی ہیں جس کو ودج کہتے ہیں، ان 4 کو کٹ جانا کیا ہے، یا کم سے کم جو ہے 2 کو تو ضرور کٹنا چاہیے. بعض علماء 1 کے کٹنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی شرط ہے خون تیزی کے ساتھ بہے. یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ خون بہ رہا ہے، تھوڑا کاٹ دیے خون بہ رہا ہے، ایسا نہیں، خون تیزی کے ساتھ بہنا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ قربانی ہے. ان 10 دنوں میں بعض دن ایسے آتے ہیں جن میں قربانی، ایسے 10واں دن ہے اس میں قربانی کی جاتی ہے. ساتھیوں دیکھیے، قربانی ایک ایسی سنت ہے جسے ہو سکتا ہے یہ کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے کہ نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہی نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک جیو ہے جس کے اوپر کیا ہے ظلم کیا جا رہا ہے نا. لیکن اولاً اس کی عقلی دلیل دینے کے بجائے یہ بات کہی جا سکتی تمام مذاہب کے اندر، شروع سے لے کر کے جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر قربانی ایک عبادت مانی گئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مالک حقیقی کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پیدا کرنے والے کے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے اس کے نام پر قربانی جانور ذبح. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہمیں جو سب سے پہلے قربانی کا ذکر ملتا ہے، کہاں ملتا ہے جی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ملتا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں. اور ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں کون آ کر آباد ہوا ہے؟ انسانوں میں جی، حضرت. تو جب آدم علیہ السلام کی بیٹے قربانی کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قربانی کوئی نئی بات نہیں ہے. تمام مذاہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر قربانی یہ پائی جاتی تھی. حتیٰ کہ دیکھیں یہودیوں کے یہاں بھی قربانی ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہندوؤں کے وید کے اندر بھی گائے کی قربانی کا ذکر ہے. دوسری چیز کا نہیں، گائے کی قربانی کا ذکر. اگرچہ الگ بات ہے کہ پنڈت لوگ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں. گائے کی قربانی کا ذکر ہے. کہنے کا مطلب قربانی ایسی چیز ہے جو تمام مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن وہ قربانی، بات دوسری طرف نکل جا رہی ہے، وہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ قربانی کب سے شروع ہوئی ہے؟ اس کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے یہودی بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور ہندوؤں کی کتابوں میں جنہیں برہما کہا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام.
جنہیں برہما کہا گیا ہے نا، وہ کون ہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. برہما دیکھ لیے نام بالکل تقریباً وہی ہے. ہاں ارے بھائی اب اس کو چاہے جو کہیے، ہمارے یہاں کو قربانی کہے گے آپ، قربانی کاف سے اس کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو زبان کے فرق کی وجہ سے الفاظ میں کیا ہے بڑھتا رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ قربانی چلی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 70 سال اور 80 سال ان کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں دیا، کوئی ان کو اولاد نہیں ہوئی. ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ سارا. پہلے بیوی کا نام کیا تھا؟ سارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے اصل میں؟ جی نہیں، یہ ساری معمولی چیزیں ہیں، جاننا چاہیے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصل عراق کے رہنے والے تھے. اور عمومی طور پر دیکھیے جتنے مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو یا ہندوازم ہو، ان کا اصل مرکز جو ہے یہی علاقہ رہا ہے. ہمارے یہاں جو یہ مشہور ہے نا کہ یہ جو ہے یہ ہندو یا چھتری وغیرہ، اصل کہاں کے باشندے؟ یہ آریہ کہاں کے باشندے تھے؟ اصل ہندوستان کے باشندے نہیں ہیں. یہ کہاں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں شرق الاوسط ہی سے منتقل ہو کر کے گئے ہوئے. مڈل ایسٹ جو ہے یہاں سے منتقل ہو کر کے گئے ہوئے، یعنی عراق اور یہ شام اور یہ جو علاقہ ہے، اسی علاقے میں جسے ارض مقدسہ کہا جاتا ہے، شام کا علاقہ. جی ایران نہیں، اصل عراق ان کی. وہ جو برہما وہ آری جو ہے نا، وہ لوگ اصل عراق کے رہنے والے وہاں سے گئے ہوئے ہیں. اور علی کل حال وہ ایران اور عراق کے تقریباً جو ہے کیا ایک ہی علاقہ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل عراق کے رہنے والے تھے. کہاں کے؟ عراق کے. کبھی دوسری مجلس میں ان کا قصہ تفصیل سے رکھا جائے گا. وہاں سے اختلاف ہوا اور ظاہر بات قوم ان کے اوپر ایمان نہیں لے آئی، قوم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے پورے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے اپنی بیوی اور بھتیجے کو لے کر کے، اپنی بیوی اور بھتیجے کو لے کر کے کہاں سے نکلے ہیں؟ بابل سے نکلے ہیں. کچھ دن آ کر کے حران سوریہ میں رہے، پھر اس کے بعد وہ مصر میں گئے. مصر کا جو ظالم بادشاہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت سارہ جو بڑی خوبصورت تھی ان کو چھیننا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی حفاظت فرمائی. اور حضرت سارہ سے وہ کرامت ظاہر ہوئی کہ جب حضرت سارہ کے اوپر وہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کے اوپر مرغی جیسی کیفیت طاری ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ 1 بار 2 بار 3 بار ایسا کیا. اس کے بعد جب یہ سمجھا کہ یہ ایسا لگتا ہے کوئی انسان نہیں ہے تو جن ہے، اس نے کہا بھی کہ میرے پاس تم لوگ جن کو لے کر کے آئے ہو. تو صرف یہی نہیں کہتے سارہ کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کی خدمت کے لیے ایک عورت کہا جاتا ہے، ان کی بیٹی تھی اس بادشاہ کی، یہ لونڈی تھی، حضرت ہاجر کو دیا ہے. کس کو؟ حضرت ہاجر کو، جنہیں ہمارے حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت ہاجرہ، اور اس پر نام بھی رکھا جاتا ہے ہمارے ہاجرہ، ہے کہ نہیں؟ بہت سی عورتوں کا نام بھی رہا کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر کے آگے فلسطین میں آباد ہو گئے. نابلس جو جگہ ہے، کہاں آباد ہوئے؟ فلسطین کے اندر. فلسطین میں آباد ہوئے تو حضرت سارہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی اور ابھی تک اللہ نے آپ کو کوئی اولاد نہیں دی ہے، یہ میری جو خادمہ ہے نا، آپ اس سے شادی کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اولاد دے دے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت ہاجر سے. حضرت ہاجرہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک اولاد عطا فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا. وہ بیٹا کس نام سے جانا گیا بعد میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. حضرت ہاجر، حضرت سارہ نے جو پہلی بیوی تھی، پہلے تو شادی کے لیے دے دیا، لیکن جب دیکھا کہ اب حضرت ہاجر کو اللہ نے ایک بیٹا دے دیا ہے، اب انسانی تقاضے سے ان کے اندر تھوڑا سا رشک پیدا ہونا شروع ہوا. اور جب یہ دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم کی نظر اب ان کی طرف کیا ہے، گھر کے مالکہ یہ ہے، پہلی بیوی یہ ہے،
سب کچھ کرتی دھرتی یہ ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زیادہ چاہنے لگے تو وہیں پر کیا ہے، رشک پیدا ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ شاہنامہ اسلام پڑھ لیں، شاہنامہ اسلام میں بھول گیا لانے کے لیے، ورنہ ایک آدھ صفحہ اس میں سے پڑھ کر کے آپ کو سناتا۔ حافظ جالندھری نے ان تمام چیزوں کو کس میں بیان کیا؟ شعر میں بیان کیا، شعر میں بیان کیا ہے۔ جناب ہاجرہ تھی زوجہ ثانی پیمبر کی، جناب ہاجرہ تھی دوسری بیوی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی۔ ہوا سارا کو رش اس بات سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دونوں بیویوں کے اندر آپس میں جیسے صفت ہوتی ہے نا، دونوں بیویوں آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، ایک گھر کے اندر دو شیرنی اب نہیں رہ سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پجڑے میں دو اگر مرغوں کو آپ رکھیں گے دونوں رہیں گے نہیں، آپس میں لڑتے ہی رہیں گے، لہذا ایسا کرو کہ ان دونوں کو اب جدا جدا کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے بڑے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ 80 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی ہے، اپنے خاندان سے دور ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں، اپنے شہر سے دور ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ عمر بھی کتنی ہو چکی ہے، اور اس عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد، جیسے اردو میں ایک مثل ہے کہ اللہ ایما سے جس کو پالا ہے سارے گھر کا یہی اجالا ہے نا، یہی بچہ ہے جس سے پورے گھر والوں کو کیا امید ہے نا۔ ابھی ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے یہاں ذرا ان کے بھائی کا کسی دشمن سے کچھ معاملہ پیش آیا ہے کہ نہیں ہے، کسی بات کے اغوا کا، اور یہ تو 4-5 بھائی ہیں، ان میں صرف ایک بھائی کو صرف ایک بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ ایک بھائی کو 4-5 بھائیوں میں ایک بھائی کو صرف ایک بیٹا ہے، باقی ساری بیٹیاں ہیں یا کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اب پورے خاندان والے سارے بھائی مل کر کے، دادا دادی پھوپھی پھوپھیاں ماموں سارے لوگ مل کر کے اس بچے کو اس شہر سے بھگا کر کے دوسری جگہ چھپا کر کے رکھا کہ کہیں دشمنوں کا حملہ اس کے اوپر نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اگر اس کے اوپر ہو گیا صرف یہی ایک ایسا باقی ہے جس سے ہماری نسل آگے چلنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو اکیلا ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ اب آگے کی امید نہیں رہتی، تو کتنا پیارا ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے ہیں، خاندان وہاں پر موجود نہیں ہے، گھر والے رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ صرف جس سے نسل چلنے والے صرف ایک بیٹا ہے، کون؟ حضرت اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہو رہا ہے، کسے یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصہ مختصر انہیں اٹھا کر کے لے آئے، اور جہاں پر آج خانہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے اس کے پورب کی طرف، خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے اس کے پورب کی طرف مشکل سے 10 ذرا 10 ہاتھ ہوگا، یا ہو سکتا ہے 15 یا 20 ہاتھ ہو۔ اب جو ہے کبھی ناپا نہیں، اور اب وہ آثر بھی مٹ گیا ہے بیر زمزم کا کہ اسے ناپا جا سکے، لیکن مشکل سے 10 12 15 ہاتھ ہوگا۔ اتنی دوری پر وہاں ایک درخت تھا، اور وہ راستہ تھا، شام سے لوگ آتے تھے یمن جایا کرتے تھے، اور یمن سے آتے تھے شام جایا کرتے تھے، ورنہ اور وہاں پر کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی، بارش ہوتی تھی تو پانی ادھر سے بہ کر کے جایا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک درخت کے نیچے لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے 1000 کلومیٹر دور، کتنی دور؟ 100 نہیں، 2 کلومیٹر نہیں، اپنے پیارے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو 1000 کلومیٹر اپنے گھر سے دور لا کر کے ایک درخت کے نیچے ایک مشک میں پانی رکھا، تھوڑی سی کھجور رکھی اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ لمبا قصہ ہے، وہ اس قصہ پر نہیں جانا چاہتا، صرف اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے نا، وہاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ذرا سوچیں کہ آج اگر آپ کو یہ حکم دیا جائے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے 2-3 کلومیٹر دور کسی جنگل میں، صحرا میں، وہ بھی سایہ نہیں ہے، کسی صحرا کے اندر نہ پانی نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، اگر وہاں اپنے
بیوی اور بیٹے کو چھوڑ آئیں تو آپ پر کیا گزرے گی؟ جی کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے وہاں چھوڑ کر کے چلے جائیں. کبھی کبھار آتے جاتے وہاں پر آتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دیتا رہا. کس طریقے سے؟ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ سواری عطا کی تھی کہ صبح سے شام تک وہاں پر آتے تھے اور واپس بھی چلے جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس سے نواز سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی بیٹا جب تقریباً 13 سال کا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے آئے، اپنی بیوی کی زیارت کرنے کے لیے آئے. وہ لمبا قصہ ہے کہ بیٹے کو پیاس لگی اور ماں جو ہے وہ پانی ڈھونڈنے پھرتے رہی، تو وہیں پر جہاں پر بچے کی ایڑی تھی حضرت جبرائیل آئے اور وہاں پر پاؤں مارا اور وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا. یہ قصہ دوسرا بڑا لمبا ہے دوسری مجلس میں. کہنے کا مطلب کہ جب بیٹا 13 سال کا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ایک بار زیارت کرنے کے لیے. رات وہیں پر گزاری. خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر. بعض روایات میں ہے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور ظاہر بات نبیوں کو خواب جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. اس لیے کہ خواب میں ان کو بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے ابراہیم، اے اسماعیل، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آ کر خدائے پاک کا فرمان سن جاؤ. ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کھڑے ہو کر کے آواز دے ان کی والدہ سے دور ہٹ کر کے کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، یہاں پر آؤ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام سناتا ہوں. وہ پیغام کیا تھا؟ کہتے ہیں اے بیٹے، ہم نے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں ذبح کر دیا ہے. کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ہے تو کر جائیے، اس میں کیا دیری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے، ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ جو چاہ رہے ہیں کر جائیے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصہ مختصر یہ ہے کہ لے کر کے دور نکلے. بعض روایات میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ مینا میں لے کر کے گئے. کہاں گئے؟ مینا لے کر کے گئے. اور جہاں آج آپ لوگ کنکڑیاں مارتے ہیں نا، کنکڑیاں مارتے ہیں 1 2 3، وہاں پر شیطان آڑے آیا اور کہا کہ ابراہیم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور وہ بھی تمہاری عمر اب 93 سال کی ہو گئی ہے. اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال کی تھی. اور اب 13 سال کے ہوئے تو کتنے ہو گئی؟ 93. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے لگا، کام کرنے لگا، مدد کرنے لگا، محنت کرنے لگا. ظاہر بات اس عمر کی پہنچ گئے کہ باپ کی مدد کر سکیں. وعلیکم السلام. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر کے اسے مارا، پھر آگے بڑھ کر کے ملا، پھر آگے ملا. 3 بار ایسے ہوا اور جب سمجھا کہ ہمارا ان کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا، قابو نہیں چلے گا، تو چھوڑ کر کے بھاگ گیا. اور وہیں آگے بڑھ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قصہ یہ ہے کہ لٹایا، چہرے کے پر لٹایا اور ذبح کرنا چاہا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے اس پر چھری رکھنا چاہیے، ہمارے یہاں بڑا قصہ مشہور ہے کہ چھری کو تیز کر رہے تھے اور پھر ذبح کر رہے تھے لیکن چھری نہیں چل رہی تھی. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں تک ہے صرف اتنا ہی ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. جب دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیے اور چہرے کے بل انہیں لٹا دیا، پیشانی کے بل، اور جب ذبح کرنا چاہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یا ابراہیم، اے ابراہیم رک جاؤ. اب جو شخص بیٹے کو گرا سکتا ہے، چھری لے کر کے اس کے گردن پہ پہنچتا، وہ ذبح بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن ہمارا مقصد ذبح کرنا نہیں ہے، امتحان لینا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے انہیں ایک موٹا سا بڑا سا دمبا لا کر کے قربانی کرنے کے لیے انہیں دے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا، ہے کہ نہیں؟ اور وہی سنت ہے جو آج ہم اور آپ بقرعید کے موقع پر کر رہے ہیں.
مسند احمد کے اندر اور سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اللہ کے رسول سے ارشاد ہے کہ اس دمبے کی سینگ اللہ کے رسول سے زبانے تک حرم خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی. مسند احمد میں روایت ہے سنن ابو داؤد میں کہ اس دمبے کی دونوں سینگ کہاں موجود تھی؟ جی خانہ کعبہ موجود. لیکن خانہ کعبہ میں قریش کے زمانے میں ایک بار آگ لگی جس کے اندر وہ جل گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ وہ سنت ہے، اختصار کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھا کہ یہی وہ سنت ہے جس کی بنیاد پر ہم قربانی کرتے ہیں. اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو، یا اگر نہیں ہو سکتا تو 11، 12، 13 میں سے ایک تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ قربانی کی جائے. بیٹا اب وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر کے سنائیں، آخری مجلس میں اگر رہا تو دیکھا جائے گا. تو کہنے کا مطلب کہ یہ وہ قربانی ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے ساتھیو، اس قربانی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. چند باتیں مجھے اختصار کے ساتھ قربانی سے متعلق رکھنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس قربانی کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے. بڑی فضیلت کا اندازہ اس سے یہ لگائیے، قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر قربانی کرنے کا حکم ہو رہا ہے. کہاں قاری صاحب؟ فصل لربک. ہر آدمی کو یاد ہوگی یہ صورت ہے کہ نہیں ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ کوثر. کوثر کیا چیز ہے جی؟ نہیں، جنت میں ایک نہر، جنت میں کیا ہے؟ ایک نہر ہے، اور اسی نہر کا پانی حوض میں آ کر کے گرتا ہے، اسے حوض کوثر کہتے ہیں، جو حشر کے میدان میں ہوگا، ہے نا قاری صاحب؟ اسی کوثر، اسی نہر کا پانی ہے جو حشر کے میدان میں جو حوض رکھا جائے، اسے حوض کوثر ہمارے یہاں کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں آ کر کے وہ گر رہا ہے. تو ہم نے آپ کو بطور انعام کے، اکرام کے کیا ادا کیا ہے؟ کوثر ادا کیا ہے. لہذا شکریہ کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصل لربک وانحر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو، یوم النحر کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر محبوب قربانی کرنا ہے اتنا کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے، کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قربانی کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں، پہلی بار آپ 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے جی، اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، کبھی قربانی آپ نے چھوڑی نہیں ہے، بلکہ بسا ہر سال تو آپ تقریباً 2 جانور قربان کرتے تھے، ہے نا؟ 2 جانور قربانی کے طور پر کرتے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال کتنے جانوروں کو قربانی دی ہے آپ نے جی؟ 100 بکرے، 100 اونٹ آپ نے قربان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر. حج کے طور پر آپ کتنے جانور دیے ہیں؟ 100 اونٹ. ذرا دیکھیں قربانی کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں بھی ہوتے تھے پھر بھی آپ قربانی نہیں چھوڑتے تھے. آج ساتھیوں ہمارے ہاں قربانی کی اہمیت نہیں رہ گئی، کوئی اہمیت. عام طور پر لوگ ہمارے ہاں، خاص طور پر وہ لوگ جو سعودیہ میں کماتے ہیں، ان میں 2-1% ایسے لوگ ملیں گے جو قربانی کی ان کا استطاعت نہیں. ورنہ عام طور پر لوگ کیا ہے؟ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن لوگ قربانی نہیں کرتے. اور اگر قربانی کرتے بھی ہیں تو قربانی صحیح طور پر، صحیح طریقے پر نہیں کرتے. میں اس مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں بھی ہوتے بسا اوقات، جیسا کہ مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ایک بار سفر میں تھے تو آپ نے خود قربانی کی اور لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک گائے میں کتنے آدمی تھے؟ 7 آدمی شریک ہوئے، اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے. یعنی سفر میں بھی آپ نے قربانی کی ہے. بلکہ بسا اوقات آپ قربانی کے موقع پر یہ اہتمام کیا کرتے تھے، یہ اہتمام کرتے تھے کہ قربانی کا جانور ان لوگوں پر تقسیم کر جو قربانی نہیں کر سکتے، جو قربانی نہیں کر سکتے ان پر قربانی کا جانور
تقسیم کیا کرتے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا جانور تقسیم کرنے کے لیے دیا, ہم نے سب پر تقسیم کر دیا. البتہ جب میری باری آئی تو جی کیا بچا تھا؟ ایک بکری کا بچہ بچا جو بھی سال بھر کا نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ جب حضرت عقبہ ابن عامر کی باری آئی تو کیا بچا؟ ایک بکری کا بچہ جو سال بھر کا نہیں تھا. آپ نے فرمایا جاؤ اس کی قربانی تم کر دو, تمہارے لیے یہ چیز جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. اسی لیے ساتھیوں عمومی طور پر علماء کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں قربانی سنت مؤکدہ نہیں لیکن بلکہ واجب ہے. جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی واجب ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعۃ ولم یضحی, جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ مسند احمد سنن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو عرض کرنے کا ساتھیوں قربانی بڑی اہم عبادت ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے اگر ہم وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو, عام مسلمانوں کے فائدے کے جو کام ہوں ان میں اگر خرچ کر دیا جائے تو, جیسے آج بنگلہ دیش کے اندر سیلاب آیا ہے, پر سال پاکستان میں زلزلے کا معاملہ تھا, تو عام طور پر لوگوں نے آواز ایسے موقع پر اٹھانا شروع کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر کیا ہے کہ یہ جانور, یہ پیسہ ہم, تو اللہ کے بندے جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے اسی کو دوسروں کو دینا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, قربانی بھی کرو اور کیا کرو, ہاں اس جو قومی فنڈ ہے اس کے اندر ہی پیسہ دو. یہ نہیں کہ قربانی کو روک کر کے دوسرا دو. یہ کس قسم کی بیوقوفی ہے کہ جو وقت اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے دیا ہے, کہو کہ ارے بہت لوگ مجبور ہیں, محتاج مجبور ہیں, لہذا ہم ان وقت میں نماز پڑھنے میں جا ہم کوئی محنت کام کرتے ہیں اور وہ پیسہ ہم غریبوں کو دیں گے, تو جائز ہوگا خرچہ؟ تو کہنے کا مطلب قربانی ایک عبادت ہے, اسے کسی وجہ سے اگر استطاعت ہے تو اس لیے کہ ہاں بھائی میاں صاحب تو ہمارے یہاں پر ہیں ہی نہیں, ہے کہ نہیں؟ عورتیں کیا کہتی ہیں, ہم لوگ یہاں پر قربانی کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں بچے نہیں, ہم کریں قربانی کیا کریں گے. اور وہاں وہ کیا کہتی ہیں کہ میاں صاحب تو ہے نہیں یہاں پر, کون خریدنے جائے, کون قصاب کو بلا کر کے لے آئے, کون گوشت تقسیم کرے, رہنے تو جب آئیں گے تو آئندہ سال قربانی کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادھر یہ کہے کہ ہمارے بچے نہیں ہیں, اور بچے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے میاں نہیں ہے, اس طرح میں قربانی کیا ہے, غائب ہو گئی. اور عقیقے کے موقع پر عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں. بچے کی پیدائش کے موقع پر عام طور پر, حالانکہ عقیقہ کرنا ہے, سنت ہے کہ نہیں سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1. لیکن اگر یہاں پر ہیں تو کہیں گے یہاں کیا کریں گے, چلو گھر چلیں گے تو وہیں پر خوشی ہوگی اور سارے خاندان والوں کو جمع کریں گے, وہاں پر عقیقہ کر لیں گے. نہیں, عقیقہ 7ویں دن ہے, 7ویں دن کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں قربانی ایک بڑی اہم سنت ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پیارا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اس لیے جس انسان کی استطاعت ہو, چاہے جہاں پر ہے وہ, ہے کہ نہیں ہے, وہ قربانی کرے. بلکہ بڑے تعجب کی بات ہے واللہ, ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی بہت دن پہلے, مسند احمد کی حدیث ہے, وہ اس پر مجھے کلام ابھی یاد نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہو یا کیا ہے, لیکن 7 آدمی تھے اللہ کے رسول نے, انہیں وہ ایک ساتھ رہا کرے, ساتھ کھایا کرتے تھے. 7 آدمی ایک ساتھ رہتے تھے اور کھایا کرتے تھے. ان کے پاس اکیلے قربانی کی استطاعت نہیں تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی 1 درہم جمع کرے, جی 1 درہم جمع کرے, اور ساتھ جو ہے جانور خرید کر کے لے آئے, 1 بکری خرید کر کے لے آئے. آپ نے کہا ایک آدمی ذبح کرے, ایک آدمی اس کا ایک پیر پکڑے, ایک آدمی سیخ پکڑے, ایک آدمی ایسا کرے, اور 7 آدمی گویا اس کی ذبح کے اندر شریک ہو جائیں. گویا آپ نے جو 7 ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے ان کو ایک گھر آپ نے قرار دیا. تو کہنے کو قربانی کی یہ اہمیت شریعت کے اندر دی گئی ہے, جسے آج مختلف بہانوں سے ہم اور آپ چھوڑ دیا کرتے ہیں. بڑا تعجب کی بات ہے, اگر قربانی کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں میرے اوپر قرض ہے, ابھی تو میں اپنے قرض ہی سے
لیکن اگر گھر کے بغل میں کسی زمین کا بارے میں زمین بک رہی ہے تو پھر یہ قرض اس کے اندر مانے نہیں آئے گا. مقدمہ لڑنے کا معاملہ آ جائے تو یہ قرض اس میں مانے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے, قربانی کرنے کا, زکوٰۃ دینے کا, صدقہ کرنے کا, خیرات کرنے کا, تو کیا چیز حائل آتی ہے لوگوں کے سامنے؟ ہمارے اوپر قرض ہے. اس وقت حکومتوں کے اوپر قرض ہے کہ نہیں ہے؟ شاید ہی دنیا میں کوئی آدمی اس کے اوپر قرض نہ ہو الا ماشاء اللہ. بلکہ حکومتیں, بڑی بڑی حکومتیں جن کا میزانیہ اور جن کا بجٹ اربوں کے اندر ہے, صرف کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں اور خربوں میں ہے, ان کے اوپر بھی قرض ہے. ان کے اوپر بھی قرض ہے. تو صرف قرض کا ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ قرض کا ہونا اس میں معنی نہیں کہ انسان قربانی نہ کرے. سوال یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ کی استطاعت یہ ہے کہ نہیں ہے کہ آپ ایک بکرا قربان کر اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر سکیں؟ اگر آپ پاس استطاعت ہے تو گویا یہ آپ کے لیے سنت مؤکدہ یا واجب ہے جسے کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ ہاں بھائی ہمارے بچے یہاں نہیں ہیں, یا بچوں کو یہ کہنا کہ یہاں پر میاں یہ نہیں ہے, یہ کسی شرعی حکم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے. دوسری بات, قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چند باتوں پر ضرور توجہ دینی چاہیے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اجاگر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کو اجاگر کرنا ہے. توحید کس کو کہتے ہیں جی قاری صاحب؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے کام میں اور اس کے حقوق میں اکیلا تسلیم کرنے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے. اور قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا, قربانی دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی مالی عبادت ہے نا, اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہذا قربانی کس کی ہونی چاہیے؟ قربانی سے ہمیں گویا توحید کا سبق ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے تو کون سی دعا پڑھا کرتے تھے بتائیے؟ ہاں قاری صاحب, انی وجہ دعا تو یاد ہے, قربانی کرتے رہے, ذبح کرتے رہے, آپ پڑھتے ہوئے شرما کیوں رہے ہیں جی؟ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا علی ملت ابراہیم ولم اکن من المشرکین. ان صلاتی, دیکھیے, ولم اکن من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں, میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز اور میری قربانی, میری نماز اور میری قربانی, میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قربانی یعنی اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کرنا, یہ عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا, کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص کسی جانور کو, مرغا ہے تو, بکرا ہے تو, دمبا ہے تو, گائے ہے تو, بھینس ہے تو, بیل ہے, جو مرغا ہے تو کوئی بھی جانور ہے, اگر کسی پیر کو راضی کرنے کے لیے اس کے مزار پہ ذبح کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. کیوں؟ ان صلاتی و نسکی, میری نماز اور میری قربانی, میرا ذبیحہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اسی لیے قبروں پر چادریں چڑھانا یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے, چراغ جلانا یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے, وہاں کے لیے کوئی بھی کام دینا ایک قربانی ہے. لیکن اصل قربانی جو ہے وہ ایک جانور ذبح کرنا ہے. جس طریقے سے عشرے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو, 11 کو, 12 کو اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے, اگر کسی مردہ شخص کی رضا کے لیے وہ جانور ذبح کیا گیا, پیرانے پیر ہوں یا پیر صغیر ہوں یا پیر کبیر ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر انہیں راضی کرنے کے لیے ایک انڈا بھی پھوڑا جا رہا ہے, ایک مرغا بھی ذبح کیا جا رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ انجام, یہ شرک ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو قربانی کرتے ہوئے اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ قربانی کا سب سے اہم مقصد کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا علی ملت ابراہیم وما انا من المشرکین. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. اس کے بعد
بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لکا ومنکا، اللہم لکا ومنکا، اے اللہ تعالیٰ یہ جانور آپ ہی نے دیا ہے، اس لیے آپ ہی کے لیے میں یہ جانور قربان بھی کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یعنی کس کی طرف سے ہے اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سب سے اہم مقصد قربانی شریف کا کیا، قربانی کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، یعنی کوئی بھی جانور چھوٹا ہے بڑا ہے وہ ذبح کس کے لیے کیا جائے گا؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ قربانی کا اور مقصد جو ہمیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے سامنے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا اور ان کی اطاعت کرنا ہے، باتوں کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کے سامنے کوئی چونچرا نہیں کرتا ہے، کوئی چونچرا وہاں پر نہیں ہے۔ جو حکم اللہ کا آ گیا، جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، ہمیں اس میں نقصان لگ رہا ہے۔ ارے بھائی سود یہ مولوی لوگ منع کرتے لیکن بظاہر ہمارا اس میں فائدہ تو ہے کہ نہیں؟ یہ چیز نہیں سوچنی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو کیا ہے؟ اسے بجا لانا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ذکر ہم نے اسی لیے کیا تھا آپ کے سامنے، یہ چیز ان کے سنت سے بالکل واضح ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کیا قرار دی ہے؟ اسلام میں آنا، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا۔ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا کہ اللہ کے تابع فرمان ہو جاؤ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو گیا۔ اور دیکھیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل السلام کا قصہ جو ابھی ہم نے اشارتاً آپ کے سامنے رکھا، تفصیل سے نہیں رکھا ہے، اس میں کیا ہے؟ خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بظاہر کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عام وحی نہیں کر رہا ہے، صرف خواب میں دکھلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں بہانہ کیا کہ ہم تو اب 90 سال 93 سال کے ہو گئے ہیں، یہ نہیں بہانہ تھا کہ ہماری ایک لوتی اولاد ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان خواب کی طرف، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہو، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ خواب دیکھا اور بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹے ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تم کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو بیٹے نے کیا کہا کہ ابا جان، کیا بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان؟ ہو سکتا ہے خواب شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اس لیے کہ میں آپ کے بڑھاپے کی امید ہوں، اب آپ کی لکڑی پکڑ کر چلنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا اسماعیل علیہ السلام نے، حالانکہ صرف 13 سال کے تھے۔ کتنی عمر تھی؟ 13 سال کی تھی۔ مان لیا جائے 15 سال کے رہے ہوں، لیکن یہ سمجھ دیکھیے، یہ عقل دیکھیے، کیوں کہا جاتا ہے نا کہ ہونہار باپ کا ہونہار بیٹا، عقل مند باپ کا بیٹا بھی عقل مند ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قدر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر کے حتیٰ کہ سب سے پیارے بیٹے اور سب سے پیاری بیوی کو بھی اپنے سے دور کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہو سکتا تھا کہ خواب کہہ کر کے اس کو ٹال دیں؟ تو یہ ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ شریعت کا جو حکم بھی اس کے سامنے آ جائے اس کے بارے میں چوچرا سے کام نہیں لے۔ بہت سے لوگ داڑھیے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ گورے چہرے پر کالے کالے بال اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن وہی موچھ ہے تو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے نہیں رکھتے نا، اس میں اچھا لگنا ہے نہ لگنے کوئی بات نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ پینٹ ہو، تہبند ہو، ثوب ہو، پیجامہ ہو، اگر ٹخنے سے اوپر ہے تو نہیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں لوگ، نہیں کہتے ہیں، لیکن یہاں اچھا نہیں لگنا ہے۔ کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے۔ مرد کا گلا خالی رہے، ہے کہ نہیں ہے؟
ہندو چونکہ زنجیر پہنتا ہے سونے کی گلے میں یہ ہے، اور عیسائی کیا وہ کرسچین کیا نہیں، کرسچین نہیں، وہ سکھ کیا پہنتے ہیں؟ کڑا پہنتے ہیں سب تو، اور مسلمانوں کا ہاتھ اور گلا خالی رہے، یہ کیسے؟ اس لیے چلو سونے کی زنجیر پہن لو، کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو مانا جائے گا یہ نہیں، اس لیے کہ شریعت نے اسے، تو مسلمان کی ایک شان یہ ہے، کیا شان ہے کہ جو حکم شریعت کا ہے اس کے اوپر آمنا و صدقنا ہے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو رسول کا حکم ہے، اس کے سامنے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر کوئی چونچرا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کیا تھا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تابع فرمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ساتھیوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، تیسری چیز قربانی کا مقصد اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی کیا مطلب؟ کوئی کام کیا جائے تو اس میں اپنا دنیاوی فائدہ کچھ نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں اگر انہیں ویسے صبح و شام کے ذکر پڑھنے کے لیے کہیے تو وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر یہ بتایا جائے اس کے پڑھنے سے جن اور شیطان گھر میں نہیں آئیں گے، جو تمہارا بچہ خواب میں ڈر جا رہا ہے اس کے اوپر دم کرو، تو بڑی آسانی سے لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے نا؟ جس طریقے سے ایک مریض ہو شوگر کا، نہیں چھوڑ رہا ہے، گھر والے کتنا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ اب خطرے کی سوئی اب خطرے کے نقطے پر پہنچ چکی ہے تو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن کو کوئی بھی کام جو کرنا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ نہایت ہی اخلاص، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارا بظاہر نقصان ہے یا فائدہ ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اسی کو دکھانے کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے، اسی کو سنانے کے لیے ہم سارا کام کر رہے ہیں۔ اور اخلاص جو ہے ساتھیوں عمل کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ ریڑھ کی ہڈی کا، جس طریقے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ دنیا میں کسی کام کے لیے نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف بستر پر چارپائی پر لیٹے ہوئے بکواس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام آپ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کوئی کام الا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے کسی کام کے لیے ہے وہ؟ جی نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص اگر نہ پایا گیا آپ کے عمل میں، چاہے جو عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، تقریر کرنا، کوئی بھی کام کرنا ہے، اگر اس میں اخلاص یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کام نہیں کیا گیا تو وہ کام کسی بھی فائدے کا نہیں ہے۔ اسی لیے قربانی سے متعلق اللہ کے رسول کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور رب کے لیے قربانی کرنا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی سے یہ بات آنی چاہیے کہ اگر آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ یہاں پر بچے نہیں ہیں تو آپ نے اللہ کے لیے قربانی کس کے لیے قربانی کی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے قربانی کی ہے۔ آپ کے بچوں نے اس لیے اگر ذبح نہیں کیا کہ میاں تو یہاں پر ہے نہیں، ہماری کون سی عید ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ عید جس کی ہوگی ہماری کون سی عید ہے؟ تو گویا انہوں نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی ہے۔ قربانی کا وقت آ گیا، کرنا ہے، ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے، ہمارے گھر میں کوئی اور چیز ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، وقت آ گیا ہم قربانی کر دیں گے۔ اور قرآن مجید میں تو بڑے وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ کیا بیان فرمایا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے، تمہارے گوشت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت، اس کی کھال اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل میں کس جذبے سے تم نے قربانی کی ہے، کس اخلاص سے تم نے قربانی کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والا ہے۔ آخری چیز قربانی سے جو ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ صبر اور استقامت ہے۔ ساتھیوں دین کی اساس صبر اور استقامت کے اوپر ہے۔ بغیر صبر کا استعمال کیے ہوئے کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا ہے، کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ صبر بڑی اہم اور ضروری چیز ہے۔ ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیں،
باپ کی جدائی پر صبر کیا ہے نا قاری صاحب، خاندان کی جدائی پر صبر کیا، اپنے شہر کو چھوڑنے پر صبر کیا، حتیٰ کہ اپنے اکلوتے بیٹے 80 سال کی عمر میں جو ملا ہے اور ابھی دودھ نہیں پی رہا ہے، چلو دودھ پی رہا ہے، اس کی جدائی پر صبر کر لیا نا، لیکن جو سب سے بڑا صبر ہے اس کے ذبح کرنے پر بھی صبر کر لے رہے ہیں، اور پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے۔ اور جو شخص صبر کے اندر اور دین پر قائم رہنے میں جس قدر پختہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ اہم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی زیادہ وہ پیارا ہے۔ تو بغیر صبر کے ساتھیوں ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سے جو مطالبہ ہے، اختصار کے ساتھ بیان کر دوں ساتھیوں کہ 3 صبر ہیں جن کا مطالبہ مسلمان سے ہے، اس کو اچھی طریقے سے جان لیں آپ لوگ۔ 3 صبر ہیں جس کا مطالبہ مسلمان سے ہے، اور جب تک مسلمان ان تینوں صبر کو پورا نہیں کرتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ پہلا صبر کیا ہے قاری صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر صبر کرنا۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ظاہر بات ہے مسجد میں جانا اور بیٹھنا صبر ہی تو ہے نا، یہی صبر ہے کہ نہیں؟ دکان کا چھوڑ دینا، اذان ہو جائے تو بند کر دینا، خاص طور ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جہاں پر نماز کے وقت دکانیں نہیں بند ہوتی ہیں، چھوڑ کر کے مسجد میں آ جانا، یہ صبر ہے کہ نہیں صبر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا چاہیے۔ آج کل سردی کا موسم ہے، اذان ہوئی، صبح کو اٹھنا اور وضو کرنا بڑا، بہت آدمی جو بزرگ بنتا ہے وہ وضو کر کے اپنے کمرے ہی میں نماز پڑھتا ہے، مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ رضائی سے اور کمبل سے سر نکالنا ہے کہ نہیں بڑا بھاری، حالانکہ نیند پوری ہو گئی رہا کرتی ہے۔ اس لیے ایک انسان اگر 11 بجے بھی سوئے ہے کہ نہیں، 11 بجے بھی سوئے، 12 1 2 3 4 5 6 گھنٹے ہو گئے ہے کہ نہیں؟ آج کل جماعت کیا بجے کھڑی ہو رہی ہے صاحب؟ عام طور پر جو بہت جلدی کھڑی کرتا ہے وہ 5:30 کے بعد کھڑی کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ہمارے قاری صاحب تو لیٹ میں کھڑی کرتے ہیں، جس کو کہیں نماز نہ ملے ان کو ان کے ساتھ نماز مل جایا کرتے، ہمارے قاری صاحب کے ساتھ اتنے نیک آدمی ہے، دیکھیے ماشاءاللہ ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ جس کو کہیں جماعت نہ ملے وہ بھاگ کر کے آئے، ان کی وجہ سے جماعت مل جائے گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن عمومی طور پر 6:30 کے بعد کوئی بھی امام ہے 5:30 کے بعد ہی جماعت کھڑی کرتا ہے کہ نہیں؟ گویا اگر 11 بجے سوئے 12 بجے پھر بھی وہ 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے وہ انسان سو لے رہا ہے، لیکن سردی کی وجہ سے کمبل سے نکلنے کا، اور وہ بھی بدقسمتی سے اگر ہمارے یہاں وضو کرنے کے لیے گرم پانی کے انتظام نہ ہو تو، اور اگر کسی بھائی کو غسل کی ضرورت پڑ جائے تو اور بڑی مصیبت اور پریشانی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اگر سب یہی ہم فیل ہو گئے تو گویا ہم اسلام کے اندر فیل ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم پاسپورٹ کے مسلمان تو ہیں، ہم اقامہ کے مسلمان تو ہیں، آئیڈینٹی کارڈ کے مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی سے مطالبہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ دوسرا صبر کیا ہے قاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام چھوڑنے پر صبر کرنا ہے کہ نہیں؟ نافرمانی کے کام جو ہے انہیں، بھائی دیکھیے جوان ہیں، بیوی بچوں سے دور ہیں، سال 1.5 سال 3 4 سال 5 سال ہو گئے، اب ظاہر بات ہے کسی مجلے میں یا ٹیلی ویژن کے اوپر عورتوں کی جو ننگی آدھی ننگی تصویریں آتی، دیکھنے میں اچھا تو لگتا ہی ہے نا کہ نہیں؟ اچھا لگتا ہے جی؟ کوئی کہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے؟ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھنا جائز ہے؟ وہ صبر کرے انسان، صبر سے کام لے، آنکھوں کو بند کرے جائز نہیں، اس کے لیے ناجائز ہے، اس کے لیے ناجائز ہے۔ انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، روزہ رکھے ہوئے، روزے کی حالت میں کھانا جائز ہے؟ بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، لیکن اس سے مطالبہ کیا ہے؟ صبر کرے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں کھانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ ایک انسان ہے، اس نے آپ کو گالی دے دیا ہے کہ نہیں ہے؟
جی میں آتا ہے اسے تھپڑ مار دینا، لیکن تھپڑ مارنا جائز ہے اس کو؟ جی اس نے آپ گالی دی، آپ ہی گالی دے سکتے ہیں، لیکن تھپڑ مارے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ رک جائیے آپ، کیوں؟ اس لیے اسے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ اس میں پاس رہا کرتے ہیں؟ جو قربانی ہمیں صبر کیا، صبر کی دعوت ہے ہمارے اور تیسری چیز صبر کیا ہے قاری صاحب؟ جی مسائل، پریشانی، بیماری، بھوک، قرض اس کے اوپر ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر انسان صبر کرے، جو صبر بہت لوگ کر لیا کرتے ہیں، جو لوگ بہت لوگ کر لیا کرتے ہیں، لیکن پہلے جو تو صبر ہیں ان میں عام طور پر لوگ فیل رہا کرتے۔ تو کہنے کا مطلب قربانی ہمیں اور آپ کو صبر اور استقامت کا سبق دے رہی ہے کہ ہم اس سے یہ سبق لیں۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اتنے پر صبر کر سکتے ہیں، تو کیا ہم معمولی چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک عشرہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے، اس مبارک عشرے میں ہم میں سے جس شخص سے جو بھی کام ہو سکے اس کام کے کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج آسان کرے، جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، ان کے حج کو آسان کرے اور انہیں اپنے اہل و عیال کے پاس خیر اور بھلائی اور سلامتی کے ساتھ واپس لے جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ نہیں بہت دیر ہو گئی، 10:30 جی ہاں۔ اگر جانور لگنا ہو، کھانا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر اس کی ایک سینگ ٹوٹی ہو تو؟ دیکھیے اصل میں قربانی پر درس نہیں دے رہا تھا، ورنہ جانوروں کے جو عیب ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ سن لیجئے، ابھی آپ نے ذکر کر دیا ہے تو کچھ عیب تو ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں قربانی ہوگی ہی نہیں، کچھ عیب ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ اور ناپسندیدہ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسا عیب ہے جو ظاہر کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ بہت دبلی پتلی لیکن کچھ دبلی پتلی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز تو نہیں ہو جائے گی لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے، اچھا ہے اور اچھی چیز کو پسند کرتا ہے۔ انسان سے مطالبہ ہے کہ جتنا اچھا جانور اس سے ہو سکے، ہے کہ نہیں، اتنا اچھا جانور قربان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور خوبصورت لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنا چاہا، آپ نے 2 دمبے خریدے جو بڑے تھے۔ دیکھیے صفت کیا ہے؟ بڑے تھے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ بڑے موٹے تازے تھے، صرف بڑا نہیں بلکہ کیا ہے؟ موٹے تازے تھے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ بڑے خوبصورت تھے، املحین، بڑے خوبصورت تھے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ سینگ والے تھے، اس لیے کہ سینگ والا جانور بغیر سینگ والے جانور کے مقابلے میں خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ خسی تھے، ان کا بدھیا کیا ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ تو جانور انسان خریدے تو کیا کرے؟ خوبصورت جانور خریدے۔ بخاری شریف میں صحابہ اکرام قربانی کے جانور کو خرید کر کے پالتے تھے اپنے پاس، انہیں موٹا کرتے تھے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں قربانی کے جانور کا اچھا کرنا اور موٹا کرنا بھی داخل ہے۔ ہاں اسی میں آئے گی، قربانی کرنا اچھا نہیں ہے لیکن کر لے تو اس قربانی۔ یہ ایسے عیب ہیں، وہی بتایا 4 قسم کے عیب یا ان سے برے جو ہوں گے ان کی جائز نہیں ہوگی، اور ان سے ہلکے درجے کے جو ہے وہ جائز۔ جی جی بھائی دیکھیں، جب متعین کر لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ راجح یہ ہے کہ اسی کو قربانی کرے۔ راجح یہ ہے کہ جب متعین کر لیا ہے تو اسی کو قربانی کرے، یا اگر نہیں تو کم سے کم اس سے یا اس سے جانور کو قربانی خرید کر کے کرے۔ جی ہاں لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی کو قربانی کر دے، اس لیے کہ حمل کا ہونا قربانی میں مانع نہیں ہے۔ تو کوئی حرجہ نہیں۔
بھائی دیکھیے گوشت کھانا یا نہ کھانا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت اور مزاج ہے کہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک اس کے قربانی کا تعلق ہے جائز ہونے کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہاں۔ بھائی اصل میں یہی تو ہے کہ ایک چیز سنیے، دیکھیے ایک چیز جب متعین ہو چکی ہے تو علماء کہتے ہیں اس کا بدلنا بہتر نہیں، اللہ کے لیے اس کو آپ نے متعین کر دیا ہے، جی ہاں، تو اس کو دعا کر دیجیے آپ۔ ہاں ہاں بند کر دو، بند کر